ہمیں اور آپ کو یہ دنیا چھوڑ کر ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ دوسری چیز وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگوں تم دنیا کے اندر جو بھی کرو گے کل قیامت کے دن اس کا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم دنیا کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی اگر غلط کام کرو گے اس کا بدلہ بھی کل قیامت کے دن تمہیں دے دیا جائے گا۔ اور اگر دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی اگر تم نیکی کرو گے، مثال کے طور پر اگر رائے کے دانے کے برابر بھی اگر تم نیکی کرو گے کل قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ یعنی بات صاف ہے کہ دنیا کے اندر جو جیسا کرے گا بھلے یہ دنیا میں اسے اس کا بدلہ ملے یا نہ ملے، دنیا میں اس کو اس کی نیکیوں کا اجر ملے یا نہ ملے، یا دنیا میں اس کو اس کی برائی کی سزا ملے یا نہ ملے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے گاؤں کے اندر سب سے بڑے ہٹلر ہیں، اور میرے بھائیوں آج آپ کے پاس دنیا کے اندر طاقت ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، آپ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، آپ بھائی یعنی پڑوسیوں کا حق مارتے ہیں، اس لیے کہ آپ پاورفل آدمی ہیں، آپ کے پاس پیسے کی طاقت ہے، آپ کے پاس دولت کی طاقت ہے، آپ کے ہاتھ میں سرکار ہے، آپ کے ہاتھ میں پولیس ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ اس غریب کے اوپر ظلم کریں گے تو دنیا میں آپ کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا، اس بات کو یاد رکھنا کہ دنیا کے اندر تم جو بھی کرو گے بھلے ہی دنیا کے اندر تمہیں اس کی سزا ملے یا نہ ملے، یا اس کا بدلہ تمہیں دنیا کے اندر ملے یا نہ ملے، لیکن ایک دن ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس دن آپ کو آپ کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ دو چیز ختم۔ تیسری چیز، وہ لوگوں آج ہم دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ لوگوں آج ہم دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور دنیا کی کامیابی کو آج ہم اور آپ سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، دنیا کو سنوارنے کے لیے محنت کرتے ہیں لیکن آخرت کو سنوارنے کے لیے محنت نہیں کرتے ہیں۔ اور لوگوں آج ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، آج ہم اپنے بچے کو ماسٹر بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آج ہماری یہ سوچ بن چکی ہے، آج ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا، اگر میرا بیٹا انجینئر بن جائے گا، اگر میرا بیٹا IAS IPS بن جائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں ایک پیغام جلدی جلدی میں آپ کے سامنے اس بورا کی سرزمین پر دے کر جا رہا ہوں کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، آپ بھی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آپ امیر بن جائیں، آپ بزنس مین بن جائیں، اچھی بات ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور نہ تو اسلام اس کے لیے آپ کو منع کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ سوچنا کہ ہمارے لیے یہی کامیابی ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ وہ لوگوں کامیاب تو وہ ہے جو دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزارے اور کل قیامت کے دن، آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالی جسے جہنم کے عذاب سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے وہی کامیاب ہے۔ تو کیا پتا چلا کامیاب کون ہے؟ میں زیادہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، بس 10 منٹ کا ٹائم باقی رہ گیا، بس اتنا سمجھ لیجیے کامیاب ہوئے بھلے ہی آپ کے گاؤں میں ایک غریب آدمی رہنے کو گھر نہیں، 3 ٹائم کا کھانا بیچارہ 1 ٹائم کھاتا، 3 ٹائم کا کھانا 1 ٹائم، آپ تو دکان میں جاتے مٹن بریانی اور چکن بریانی کھاتے، لیکن وہ اتنا غریب کہ وہ 1 ٹائم بھی چکن بریانی خرید کر نہیں کھا پاتا ہے، لیکن ہاں بندہ نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ دنیا کو سنوارنے میں نہیں لگا ہے، وہ آخرت کو سنوارنے میں لگا ہے۔ میرے بھائیوں وہی انسان سب سے بڑا کامیاب ہے۔ کیوں؟ جب کل قیامت کے دن وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا اور جنت کے اندر چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں جنت سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ جنت ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ جنت حاصل کرنا۔ یہ آج ہمارے لوگ ہیں، آج ہمارا حال ہے، دنیا کو سب کچھ، دنیا اور کیا لڑکی، چند نوجوان کیا کہتے جیتا تھا جس کے لیے مرتا تھا، وہ ایک لڑکی تھی جسے میں پیار کرتا تھا، پیار کرتا تھا۔
ہم کسی لڑکی کے لیے جی بھی سکتے ہیں مر بھی سکتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ آج ہمارا ٹارگٹ ہے، نہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نوجوانوں، آج تم لڑکیوں کے لیے جینے اور مرنے کی بات کرتے ہو، ارے رب نے تو تمہیں اس کے لیے مرنے اور جینے کے لیے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ یہ دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اور ایک آیت ہے، اسی کی جو چوتھی چیز ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی چیز یاد رکھنا، انسان کو دنیا چھوڑ کر جانا۔ دوسری چیز، دنیا میں جو جیسا کرے گا اس کا پھل اس کو کل قیامت کے دن مل جائے گا۔ تیسری چیز، جو دنیا میں اس طرح زندگی گزارے گا کہ کل قیامت کے دن وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہوگا۔ چوتھی چیز، وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، وہ دنیا کو سنوارنے کے لیے اپنے عاقبت کو تباہ کرنے والوں، اپنے آخرت کو برباد کرنے والوں، ذرا سنو، اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج ہم جس دنیا کے چکر میں ہم اپنے آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ہمارا رب یہ کہتا ہے، مولوی تکبیر کی کیا مجال ہے، مولوی تکبیر کی کیا مجال کہ مولوی تکبیر آپ سے یہ کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، بلکہ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا، وہی رب ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، یہ میسج دے رہا ہے، اے بورا کے لوگوں، اے کٹیہار اور منجلی کے لوگوں، سنو، تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ذرا دیکھو، اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو بس تمہارے لیے دھوکہ ہے، دھوکہ، دھوکہ۔ سمجھنے کے لیے کسی قبرستان میں چلے جانا میرے بھائی، اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ یہ دنیا کیوں دھوکہ، کیسے دھوکہ، کیا بات کر رہے ہیں، اس دنیا کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہی دنیا ہے نا کہ جس دنیا کے لیے ہم اپنی بھائی کا حق مار رہے ہیں، بہن کا حق مار رہے ہیں، پڑوسی کی گردن پر آج ہم چھری چلا رہے ہیں، میرے بھائی یہی وہ دنیا ہے نا۔ رب کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگوں دنیا یہ ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ۔ سمجھنے کے لیے قبرستان چلے جانا، ہم جیسے آپ جیسے دنیا سنوارنے والے لوگ، اللہ اکبر، دنیا کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد و تباہ کرنے والے لوگ پھر بھی آج قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کا کیا حال ہے ذرا جا کر دیکھیے کہ جس طرح دنیا میں آیا تھا اسی طرح دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خالی ہاتھ آج قبر میں جا کے سویا ہوا، آئندہ کل ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ کو اس قبر میں جا کر سونا پڑے۔ یہی تو دنیا ہے، یہی تو دنیا ہے صاحب۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا؟ سنیے، اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب بس اتنا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر ہمیں بس آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا۔ ٹھیک ہے، اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹہ آخرت کی تیاری میں لگے، اسلام تو یہ نہیں کہتا نا، اسلام تو یہ کہتا دنیا میں رہو، بزنس کرو، شادی کرو، بچہ پیدا کرو، IAS بنو، IPS بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، جو بھی بننا ہے بنو، لیکن ہاں دنیا کے ٹارگٹ مت بناؤ، دنیا کو سنوارنے میں نہ لگو، بلکہ دنیا ہمارا ٹارگٹ نہیں، آخرت ہمارا ٹارگٹ، اور اس آخرت کی کھیتی کے لیے، اس آخرت کی تیاری کے لیے، اس کی پریپریشن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا۔ ایمانداری کے ساتھ مجھے بتائیے، آج میرے سامنے کتنے لوگ ہیں آج آپ کی داڑھی پک چکی ہے، آج کتنے لوگ ہیں جن کے بال پک چکے ہیں، آج 20 سال کے، 30 سال کے، اور آپ 40 سال کے ہو چکے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ مجھے بتانا، خدا نہ خاص اگر کل آپ کے پاس یا آج کی رات آپ کے پاس موت آ جائے تو مجھے بتائیے کہ آپ نے آخرت کے لیے کیا تیاری ہے آپ کے پاس؟ ابھی آپ کے پاس موت کی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ ابھی آپ کے پاس موت آ گئی، ابھی آپ 50 سال کے، 60 سال کے، 40 سال کے ہیں، ابھی آپ کے پاس موت آ گئی۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، کیونکہ مجھ سے بہتر تو آپ اپنے خود کو جانتے نا، پہچان لینا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کیا جواب دیجیے گا؟ آپ کے پاس ہے آخرت کے لیے کوئی تیاری؟ دنیا کے لیے تو ہم نے بہت تیاری کرتے رکھے، 2 سال 3 سال لاک ڈاؤن رہا، ہم گھروں میں بیٹھ کر آرام سے ہم نے زندگی گزار لی۔ آج ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے سماج میں کتنے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں،
ایسا اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر ہو بھی جائے 10 سال کے لیے لاک ڈاؤن لگ جائے، وہ دنیا کے لیے اتنا جمع کر کے رکھا ہے کہ وہ 10 سال گھر میں بیٹھ کر آرام سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اتنا دنیا کے لیے اس نے جمع کیا۔ لیکن نہیں، سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری ہے ہمارے پاس، کیا ہمیں دنیا کے لیے بھیجا گیا تھا؟ نہیں میرے بھائی، ہمارا رب بھی تو یہ کہتا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ہمارا رب بھی کہتا ہے، تم نے کبھی دیکھا، تم نے کبھی غور کیا، تم نے کبھی یہ سوچا کہ آئندہ کل کے لیے، کل قیامت کے لیے تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے اکاؤنٹ میں کیا ہے؟ میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت رچی اور بسی ہوئی ہے۔ دنیا کے سوا ہماری نظر میں کچھ اور دکھائی دیتی نہیں، سب دنیا دنیا دنیا۔ اور آج ہم اتنے بے وقوف ہیں میرے بھائیوں، کیا بتاؤں، میرے پاس کوئی جملہ نہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ اتنے دنوں سے ہم اور آپ سنتے آ رہے ہیں، ہمارا رب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا دھوکہ، یہ دنیا دھوکہ، یہ دنیا دھوکہ، اس کے باوجود ہم دنیا کے پیچھے پڑے۔ صبح ہوتی فجر کی نماز نہیں پڑھے، فجر کی نماز نہیں پڑھے، صبح 5 بجے 4 بجے بھٹا کی کھیت میں پانی دینے کے لیے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بندہ جب مسجد میں فجر کی اذان ہو رہی تھی وہ رضائی موڑ کے سویا ہوا تھا، لیکن جب 5 بجا فوراً اٹھ کے مکئی کی کھیت میں پانی دینے کے لیے چلا گیا۔ کیوں گیا؟ اگر مکئی کی کھیت میں پانی دینے کے لیے نہیں جاؤں گا تو فصل برباد ہو جائے گی، فصل برباد ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، آپ نے جو فجر کی نماز چھوڑ دی، اس کے لیے آپ نے سوچا ایک بار بھی، 1 منٹ کے لیے بھی آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ میں 5 بجے اٹھ کر نہیں پانی دینے کے لیے جا رہا ہوں کھیت میں، لیکن ہم نے تو 4 بجے یا 5 بجے اٹھ کر تو ہم نے نماز نہیں پڑھی، نماز چھوڑ کر پانی دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیو، دنیا کے سوال نہیں ہے ہم اور آپ، لیکن یاد رکھنا دنیا کے اندر ہمیں اس لیے بھیجا گیا تاکہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چیز ایک جگہ پر یوں بیان فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا، یا آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں تمہارا امتحان لوں گا، میں تمہاری آزمائش کروں گا، میں تمہارا ایگزام لوں گا، میں تمہارا پریکھا لوں گا کہ تم میں سے کون ہے جو دنیا کے اندر بہترین عمل کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر اس لیے نہیں بھیجا کہ تو دنیا میں جا کر کتنی بیگھہ زمین خریدا، اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر اس لیے نہیں بھیجا کہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے سوال کرے گا کہ دنیا کے اندر تمہارا گھر عالیشان تھا یا نہیں تھا، تمہارا بنگلہ عالیشان تھا یا نہیں تھا، تمہارے چلنے کے لیے اسکارپیو گاڑی تھی یا نہیں تھی۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ تو سوال ہم شراب سے نہ کیا جائے گا، بلکہ ہم شراب سے تو دنیا کے بارے میں یہ سوال کیا جائے گا کہ میرا بندہ بتا کہ تو نے دنیا کے اندر کتنا اعمال کیا تھا، اور تو نے دنیا کے اندر سے کتنے نیک اعمال کو اپنے ساتھ لے کر آئے، یعنی تمہارا نام آج اعمال کے اندر جمع کر جائے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ آپ کو یہی چیز کے بارے میں، اسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چلیے اور ایک بات، یہ جو دنیا ہے میرے بھائیوں، یہ میرا لاسٹ پیغام ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ بس ایک مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں، ایک مسافر کی طرح آئے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، جب ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں، ایک مسافر کی طرح آئے ہیں، میرے بھائیوں یہ دنیا ہمارا اصل ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ ان لوگوں، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہی بہتر اور آخرت کی زندگی ہی باقی رہنے والی ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، اس کا سب سے بڑا ادھارن تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ کے پاس موت آئے گی، لیکن آخرت کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس موت نہیں آئے گی، جہاں پر آپ کے پاس موت نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، اور آج سے ہی
لیکن آج سے میرے بھائیوں اب اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے اور آپ آخرت کو ٹارگٹ بنا کر آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے آج ہی سے نہیں بلکہ ابھی سے آپ جو ہے کوشش شروع کر دیں میرے بھائیوں، کیونکہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں معلوم۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے جا رہے تھے، صحابہ بھی جا رہے تھے، ایک بکری کا بچہ راستے کے کنارے پڑا ہوا تھا، مردہ پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کا کان پکڑا اور صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو 1 درہم میں خریدنا چاہو گے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کی کیا ویلو، اس کی کیا حیثیت کہ ہم 1 درہم یعنی 1 روپیہ میں ہم اس بچہ کو خریدے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے حبیب نے یہاں سے اور اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام اور یہ میسج دیا کہ جس طرح تمہاری نظر میں یہ مردہ بکری کا بچہ، اس کی کوئی ویلو، کوئی حیثیت، کوئی امپورٹنس تمہاری نظر میں نہیں ہے، ارے یہ تو دنیا اللہ سے اس سے بھی زیادہ حقیر ہے اور اس سے بھی زیادہ غیر گزری ہے، یعنی اللہ کی نظر میں تو دنیا کی کوئی ویلو بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس دنیا کی تھوڑی سی بھی حیثیت، اللہ اکبر، کچھ بھی نہیں ہے، جسے آج ہم اور آپ سب کچھ بنا بیٹھے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے سب سے عقل مند کون ہے، سب سے ہوشیار مسلمان کون ہے؟ آج سب سے عقل مند کون ہے؟ ارے فلاں کا بیٹا بڑا ہوشیار ہے، کیسے ہوشیار؟ دیکھ کس طرح سے یہ کر لیا، اتنا کما لیا، اسے گھر بنا لیا، اسے گھر بنا لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہمارے سماج میں جو جتنا پیسہ کمائے گا، جو جتنی دولت کمائے گا، ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ عقل مند ہے۔ لیکن اللہ اکبر، حدیث کیا کہتی معلوم؟ ابن ماجہ کتاب الزہد کی حدیث، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، بیان فرماتے کہ ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ بس اس حدیث کو سن لیجیے، ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آنے کے بعد سوال کیا، سب سے افضل مومن کون ہے، سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کا اخلاق عمدہ ہو، جس کا کردار بہتر ہو، جس کا چرتر اچھا ہو، وہ سب سے بہترین اور سب سے افضل وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ پھر نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے عقل مند مسلمان کون ہے؟ عقل مند یعنی ہوشیار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وہ جو موت کو یاد کرے اور آخرت کی تیاری کرتے ہیں، جو موت کو یاد کرے اور آخرت کی تیاری میں لگ جائے، آخرت کو سنوارنے میں لگ جائے، آخرت کو بہتر بنانے میں لگ جائے، وہ سب سے ہوشیار اور وہ سب سے عقل مند مومن ہے، سب سے عقل مند مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھی، میرا ٹائم ہو چکا ہے، میں 1 منٹ بھی میں زیادہ ٹائم آپ لوگوں کو اور نہیں دوں گا، اس لیے کہ بس میں تو آنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آدھا گھنٹہ کے لیے میں اتنا دور سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا اور پھر مجھے یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا، کیونکہ میرا ایک جو مین آج کا پروگرام ہے آپ کا مالدہ گازول میں، وہاں سے 11 بجے میرا ٹائم ہے، وہاں جا کے مجھے پہنچنا ہے۔ بہر قریب یہ چند باتیں تھی جو بڑی جلدی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ میں آپ تمام سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم نہیں دے پایا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ذمہ داران جلسہ ہے میں آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ جتنا ٹائم دینا چاہیے تھا مجھے علاقے کے حساب سے اتنا ٹائم مجھے نہیں دے پایا، یہ مجھے بہت افسوس، مجھے بہت